الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. ملے گی منزل مقصود یہی ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہی ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. چمستان اسلامیہ کے پاسبانوں، آج ہم جس ملک کی سرزمین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک جمہوری ملک ہے. سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں موجود ہیں. یہ ملک مختلف قوموں کا مسکن، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے. یہی وہ ملک ہے جس میں سینکڑوں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور اس ملک میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ تھا. لیکن افسوس، آج مسلمان تمام حقوق سے محروم ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت سمجھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو شکنجوں میں کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بے دریغ فتنہ و فساد کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے. ہندوستان کے غیور مسلمانوں، اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، آخر وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر ہمیں یہ مسائل درپیش ہے. آج ہمارا یہ ملک اخلاقی بحران کا شکار ہو چکا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں برابر سکسیس اور پروگریس کر رہا ہے. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے اس ذات اقدس کی طرف جس نے اپنی آمد کا مقصد ہی یہی بتایا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جس نے بتایا کہ انسان کو جو سب سے نفیس قرین چیز عطا کی گئی وہ اس کے مکارم اخلاق ہے، جن کا ارشاد ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جنہوں نے کہا کہ مومنوں میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق میں سب سے عمدہ ہو. لیکن صدحیت ہم نے ان تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ہم نے اپنے آپ کو اخلاق کا جامع نہ پہنایا. ہمارے اندر لا یرحم الناس کی صفت باقی نہ رہی. احکام خداوندی سے ہم نے روگردانی شروع کر دی. ارکان اسلام پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا. حرام، سود، قمار بازی، جوئے بازی، شراب نوشی، ناچ گانا اور بجانا ہماری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے. غزیے کہ صحابہ کرام جیسے نفوس قدسیہ کی کوئی علامت ہمارے اندر باقی نہ رہی. پھر ہم کیسے مستقبل میں ترقی و کامیابی کی منزل پر گامزن ہو سکتے ہیں؟ لہذا اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اگر ہم احکام خداوندی پر عمل کریں اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور بلا تفریق مذہب و ملت کی نیز فروعی اختلافات کو نظر انداز کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائے تو ان قریب ہم اس پر بلند رہیں گے اور کامیابی ہمارے قدم چوم کر رہے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، کیونکہ اگر ہندوستانی مسلمانوں نے ماضی و حال کے حادثات سے سبق نہ لے کر اپنا کوئی منصوبہ بند تعلیمی اور سماجی پیش رفت تحریک شروع نہیں کی تو پھر علامہ اقبال کا یہ شعر ان کا مستقبل ہوگا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.